بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکس نیوز کے پروگرام مکس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں حیدر جاوید سید۔ محرم الحرام کے ان ایام میں آج ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ اس کا عنوان ہے کربلا عصر عاشور کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، والسلام علی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایام محرم ہیں، ایام محرم کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور عنوان بطور خاص ہے کربلا عصر عاشور کے بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ میرے حبیب، ہم نے ان کے دل و دماغ پر مہریں لگا دی ہیں، یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ان کے دل و دماغ پر مہریں لگا دی گئی ہیں۔ قرآن چونکہ کتاب العالمین ہے، جس طرح رحمت للعالمین ہے، جس طرح اللہ رب العالمین ہے، قرآن بھی کتاب العالمین ہے۔ قرآن کا یہ پیغام، قرآن کا یہ اعلان اس حساب سے ابدی و ازلی ہے کہ جس دور میں بھی، وہ رسالت مآب کا دور ہو، صحابہ کرام کے ادوار ہوں، یا اہل بیت عظام کے ادوار ہوں، ان کی شخصیات ہو، جب بھی کوئی حق کے مقابلے میں آئے گا تو اس کے لیے قرآن کا یہ اعلان ہی بنیادی ہوگا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ جو حق کے خلاف سامنے آئیں گے وہ کربلا میں 29,000 کے لشکر کی صورت میں سامنے آئیں، وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جاتے ہوئے قیدیوں کے قافلے پر پتھراؤ کرنے والے ہوں، وہ سب صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق لوگ ہوں گے۔ وہ حق کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہ حق کے بارے میں بات نہیں کر پائیں گے، وہ کوئی بات نہیں کر پائیں گے، ان کے دل و دماغ پر، نظر پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ عصر عاشور کے بعد کا کربلا بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، جن لوگوں نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق کردار ادا کیا، اب ان کے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر انسانی آنکھ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 72 شہدائے کربلا یا 72 کے علاوہ کچھ 65 افراد جو مختلف علاقوں سے چوری چھپے نکل کر عصر عاشور سے پہلے امام حسین کی مدد کو کربلا میں پہنچے اور وہ شہید ہوئے، بظاہر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن قرآن کے اس اعلان کی روشنی میں اگر ہم کربلا، معرکہ کربلا کو دیکھیں تو پھر یہ بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں اب قرآن کی اس اعلان کی حقانیت دنیا کے سامنے آئے گی کہ حق پرستوں نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی نے تصدیق کر دی ہے کہ حق پرستوں کے مقابلے میں جو لشکر تھا وہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق تھا۔ کربلا کی عصر عاشور ہمیں ایک اور پیغام، ایک اور بات کی طرف جو ہمیں متوجہ کرتی ہے، وہ قرآن کے 30ویں پارے کی ایک صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد گرامی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی۔ عصر کو یہاں آپ زمانے کے طور پر لیں، تب بھی قرآن کا اعلان یہی ہے کہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو حق کے مقابل آئیں گے، جو استثالی نظام کی پیروی کریں گے، جو وحدانیت کا، توحید کا انکار کریں گے، جو اسلام کے بنائے ہوئے نظام سے انحراف کریں گے۔ اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، انسانیت کا بھی خیال کریں گے، بھائی چارے اور اخوت کو بھی بڑھائیں گے۔ اب اگر ہم
اس کو ایک لمحے کے لیے قرآن کے اس والعصر کو وقت عصر کے حساب سے اور کربلا کے اثر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کربلا خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو محبوبان خدا کے قافلہ سالار امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا کے میدان میں اترا. وہ اصل ان کے لیے خسارے کا باعث ثابت ہوئی، نہ کہ محبوبان خدا کے لیے وہ خسارے کا باعث ثابت ہوئی. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ایک ایک قدم پر ایک ایک شہید کا لاشا اٹھاتے ہوئے جو پیغام دیا امت کو وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، جب بھی تمہارے سامنے ایک بڑی افرادی قوت تمہارا راستہ روکنے کے لیے، تمہاری آواز کو دبانے کے لیے، تمہاری تحریک کو دبانے کے لیے سامنے آ جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے خلاف نہیں آ رہی. حق پرستوں کے خلاف جو بھی آئے گا، جب بھی میدان عمل میں آئے گا حق پرستوں کے مقابلے میں، وہ دراصل اللہ کے اس پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب محمد کے خلاف آئے گا. اور جو بھی انقلاب محمد کے خلاف جو قوت اٹھے تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ افرادی قوت کی پرواہ کیے بغیر انقلاب محمد کے پرچم کو، سبز ہلالی پرچم کو اپنے لہو سے رنگ کر اس میدان میں بلند کریں اور خدا اور اس کے حبیب کے اس پیغام کی سربلندی کے لیے، اس نظام کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں. کربلا میں عصر عاشور کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اپنے تمام عزیز و اقارب کے، بیٹوں کے، بھانجوں کے، بھتیجوں کے لاشیں کربلا کے میدان سے اٹھا کر خیام کے پاس لا کے گنج شہیدہ میں رکھ چکے، تو پھر جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ محترمہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور کہا کہ بہن اب تمہارا بھائی جاتا ہے کربلا میں اپنے حصے کا حق ادا کرنے کے لیے، تو پھر اس وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ ہے وہ جناب زینب نے پہنایا، مولا علی علیہ السلام کی جو تلوار ہے وہ ان کو دی، جو وہ دستار پہن کر جب امام کربلا کے میدان میں پہنچے گھوڑے پر سوار ہو کر، ذوالجناح پر سوار ہو کر، تو امام حسین نے کہا کہ اب تم اس شخص کی جنگ دیکھنا جو 3 دن سے پیاسا ہے، اب تم اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 سال کا بھائی عباس تم نے قتل کیا، اب تم اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان کڑیل بیٹے کے جگر میں تم نے برچھی ماری، اب تم اس کی جنگ دیکھو جس کے بھانجے، بھتیجے، دوست و احباب اور انصار تم نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے. امام حسین نے اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنی شجاعت سے عملی طور پر کربلا کے میدان میں یہ ثابت کیا کہ وہی وارث انقلاب محمد تھے، اور انہی کا یہ فرض تھا کہ وہ انقلاب محمد کی تعلیمات کو، انقلاب محمد کے نظام کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کریں. کربلا کی عصر عاشور امام حسین کی شہادت کے بعد سے جو شروع ہوتی ہے وہ ایک نیا منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ ظالموں نے، یزیدی لشکر نے 27 سے 29 ہزار کے جو لشکر ہیں، لشکر کے معاملے میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے 2-3 مرتبہ 27 سے 29 ہزار کا لشکر کہا ہے، تو 27 سے 29 ہزار کا جو لشکر ہے اس حوالے سے جو معتبر ترین گواہی ہے وہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی گواہی ہے. خود امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا کے مقابل یزید کا جو لشکر تھا، جو یزیدی لشکر تھا، وہ 27 سے 29 ہزار کے درمیان وہ لوگ تھے. آپ آج سے 1400 سال پیچھے اگر ہم جائیں، 1450 سال پیچھے اگر ہم جائیں اور کربلا کے میدان کو اس حساب سے اپنے تصور میں لائیں تو پھر ہم دیکھیں کہ ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 27 سے 29 ہزار ہیں، لیکن 72 کے چہرے پر کوئی ملال نہیں ہے. 72 کے چہرے پر کوئی ملال نہیں ہے. ملال نہ ہونے کی وجہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو پھر ہمیں شب عاشور کی طرف ایک لمحے کے لیے چلنا پڑے گا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیام کے باہر جہاں خیام لگائے ہوئے تھے ایک بڑے حصے میں مشلیں جلوا کر، لکڑیاں جلوا کر اپنے احباب کو اکٹھا کیا اور اس روشنی میں بیٹھے اور ارشاد فرمایا کہ اب یہ ساری جو لکڑیاں اور دیے جل رہے ہیں ان کو بجھا دو. جب وہ بجھا دیے گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا تم پر بیعت کا حق، اطاعت کا حق اور محبت کا جو حق ہے میں تینوں تم سے اٹھا لیتا ہوں اور تمہیں ضمانت دیتا ہوں
کہ ان تینوں حقوق کو اٹھانے کے بعد بھی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور تم چاہو تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ کون جنت کے کس مرحلے میں اور کس مقام پر اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اگر تمہیں کسی قسم کا دل میں کوئی وسوسہ ہے تو اس ضمانت کے طور پر میرے خاندان کا ایک ایک فرد لے کر، اے میرے دوست، احباب اور انصار، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر جو امام حسین کے اصحاب و انصار تھے، جو ان کے بھائی تھے، ان کے بھانجے بھتیجے تھے، سب نے کہا کہ مولا ہم تو آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ چراغ جب دوبارہ روشن ہوا تو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ عصر عاشور سے پہلے جو کربلا میں جنگ ہوئی، جس فکری استقامت کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ امام حسین کے لشکر نے ایک ایک کر کے دشمن کے لشکر پر حملہ کیا اور جو قربانی دی اور جس انداز میں جنگ کی، وہ اصل شب عاشور کی اس بیعت کو آپ لیجئے کہ جب انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو کیا یہ ساری لڑائی جو عصر عاشور تک ہوئی کسی اقتدار طلبی کے لیے تھی؟ امام حسین کسی خلافت کے طلبگار تھے، کسی حکومت کے طلبگار تھے؟ اس کا جواب خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ کربلا میں جو خطبہ امام حسین علیہ السلام نے دیا، اس میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں فرزند فاطمہ و علی کربلا کے اس میدان میں کسی حکومت طلبی کے لیے آیا ہوں، تو پھر مجھے کربلا کے اس میدان میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اقتدار مجھ حسین کے جوتے کے تلوے سے لگی ہوئی مٹی سے بدتر ہے۔ میں یہاں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کو اس نظام سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں، اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اس نظام کے خلاف قیام کرنے کے لیے آیا ہوں جس نظام نے انقلاب محمد کے ثمرات کو مٹا دیا ہے۔ انقلاب محمد کے ثمرات کیا تھے؟ خود امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے زیر دستوں کو بالا دستوں کی غلامی سے نکالا، میرے نانا نے قبائلی تعصبات کو توڑا، میرے نانا نے اپنے وقت کی اشرافیہ کو توڑ کر یہ پیغام دیا کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے وہاں سوائے تقوی کی بنیاد کے۔ فضیلت کی بنیاد کو تقوی میرے نانا نے قرار دیا۔ آج پھر وہی قبائلی تعصب جو ہے وہ لوٹ آیا ہے، وہ اقربا پروری لوٹ آئی ہے، وہ اشرافیہ کا استحصالی نظام لوٹ آیا ہے۔ اس نظام کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا کربلا میں، عصر عاشور تک اپنی جانوں کو قربان کر کے امام حسین علیہ السلام نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ انسان ہو، فرد ہو، گروہ ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، اگر وہ حق کے راستے پر فکری استقامت کے ساتھ میدان عمل میں اترتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مقابلے میں ایک ریاست ہے، 10 قبیلے ہیں، 20,000 کا لشکر ہے یا 30,000 کا لشکر ہے۔ پھر وہ اپنی فکری استقامت کو غلبے کی نوید سمجھتے ہیں۔ غلبہ کیا ہے؟ کربلا ہے، عصر عاشور ہے، خون کی تلوار پر فتح کا پیغام ہے۔ اور عصر عاشور کے بعد جس طرح یزیدی لشکر نے خیمے جلائے، جس طرح بچے ہوئے امام حسین کے جو قافلے تھے اس میں جو شامل خواتین تھیں، جو بچے تھے، اور بیمار امام زین العابدین کو جس طرح انہوں نے قیدی بنایا، یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ امام حسین نے اپنے حصے کا فرض عصر عاشور تک پورا کر دیا۔ عصر عاشور کے بعد فکر حسینی کا، انقلاب حسینی کا، انقلاب محمد کا پرچم قیدیوں کے اس قافلے نے اٹھایا جو عصر عاشور کے بعد قیدی بنا لیا گیا، جس کو شام غریبہ کا بھیانک ماحول کربلا میں جس کا سامنا کرنا پڑا، اس ماحول میں انہوں نے وہ شام غریبہ کا وہ وقت دیکھا جس کو عام معنی میں ہم شام غریبہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے کہ وہ قیدی جن کے جوان مارے گئے، جن کے بزرگ مارے گئے دشمن کے یزید کے لشکر کے ہاتھوں، جن کے بچے مارے گئے، 11-12 سال کے بھائی، 12 سال کے 2 بھائی اون و محمد مارے گئے، جناب امام حسن کا فرزند جناب قاسم شہید ہوئے، خود امام حسین علیہ السلام کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر شہید ہوا، 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہوا۔ شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ کمان گر پڑی ہرملا کے ہاتھوں سے، زمانے بھر کی جنگوں کا اصول ہے یہی، جو ہارتا ہے وہی ہتھیار ڈالتا ہے۔ شہادت جناب علی اصغر کی ہوئی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے جو رسوائی، ذلت، ندامت اور دھتکار ہے وہ ہرملا کے لیے ہے۔ کربلا میں
شہادت امام حسین کی ہوئی ہے، فکر حسینی نہیں شہید ہوئی، انقلاب محمد کا جو پیغام ہے وہ نہیں شہید ہوا۔ کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، عصر عاشور کے بعد کی کربلا نے۔ کربلا دو حصے ہیں، ایک عصر عاشور تک ہے، وہ شہادتوں کا سفر ہے، ایک عصر عاشور کے بعد کی کربلا ہے جو فکر حسینی کی اور ان شہادتوں کی حفاظت کا سفر ہے۔ یہ سفر قربانیوں کے مقابلے میں مجھ طالب علم کے نزدیک زیادہ دشوار ہے، اس میں زیادہ محنت ہے، اور پھر وہ آپ قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ کے بعد جو صبح آتی ہے 11 محرم کی، اس 11 محرم کی صبح کو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا جاتا ہے تو یزید کے حامی، ابن زیاد کے حامی، وہ اس مظلوموں کے اس قافلے کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ وہ جو درباروں سے ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے، انہیں باغی سمجھ کر ان پر پتھراؤ کرنے والے، کوفے میں پتھراؤ کرنے والے، کوفے سے لے کے شام تک پتھراؤ کرنے والے چونکے اس وقت جب قدم قدم پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، جو امام حسین کا پرچم اب جن کے ہاتھوں میں تھا، انہوں نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لہجے میں خطبے دے کر جگہ جگہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کا خاندان ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ہم کسی اقتدار طلبی کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، اصلاح معاشرہ کے لیے میرا بھائی نکلا تھا، میرے بھائی نے وہ وظیفہ ادا کیا جو رسول اللہ نے انہیں سونپا تھا، میرے بھائی نے وہ فرض ادا کیا جو رسول اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے وہ جو خطبات ہیں، ان خطبات نے یزیدی استعمار کی دہشت و بربریت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، اور لوگوں کے سامنے کربلا کا جو ایک بنیادی تصور ہے، جو کربلا کا معرکہ کیوں برپا ہوا، جو ایک ان کے ذہنوں میں بٹھایا گیا تھا کہ باغیوں کا ایک گروہ ہے، حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے وہ کربلا میں اکٹھا ہوا تھا، اور حکومتی لشکر نے ان کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ وہ ساری کہانی جو ہے اس کا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس کہانی کا پردہ چاک کر دیا۔ عصر عاشور کے بعد کی کربلا ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو یا ایھا الناس، تم رجوع کرو انقلاب محمد کی طرف۔ انقلاب محمد کیا ہے؟ انقلاب محمد ہے انسانیت سے محبت۔ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ظالم کے خلاف قیام کرنا، مظلوم طبقات کی حمایت کرنا، یہ دیکھے بغیر کہ مظلوم کا مذہب کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، اور وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ انقلاب محمد یہ کہتا ہے کہ مظلوم مظلوم ہے، ظالم ظالم ہے، اور اگر ظالموں میں تمہارا اپنا بھائی بھی شامل ہے تو پھر بھی تمہیں اس کے خلاف قیام کرنا ہے۔ کربلا میں عصر عاشور تک جو لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہے، ان کی ترتیب کو اور ان کے نسب کو اگر آپ کتابوں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو دلچسپ بات نظر آئے گی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں سے بھی اس وقت کے بلاد عرب کے ہر قبیلے کا ایک آدمی موجود ہے، اور جو امام حسین کے مقابل لشکر موجود ہے اس میں بھی تمام قبائل کی نمائندگی موجود ہے۔ لیکن ان مٹھی بھر محبوبان خدا نے یزیدی استعمار کو اپنے خون سے شکست دی۔ اس شکست کو شکست مسلسل کے طور پر برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام پر کہ رائے حق میں اگر جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دو، مال کی قربانی دینی پڑے تو مال کی قربانی دو، اولاد کی قربانی دینی پڑے تو اولاد کی قربانی دو، بھائیوں کی قربانی دینی پڑے، بھانجیوں کی قربانی دینی پڑے، بھتیجوں کی قربانی دینی پڑے، 6 ماہ کے بیٹے کی قربانی بھی دینی پڑے، تو نفس مطمئنہ کی منزل پر کھڑے ہو کر قربانی دو، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ عصر عاشور کے بعد کی کربلا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک فکری استقامت کے ساتھ حسینیت کے اس پرچم کو بلند کریں جس پرچم کو بلند کرتے ہوئے 18 سال کے علی اکبر نے اپنی جان قربان کی، جس پرچم کو بلند کرتے ہوئے 12-13 سال کے جناب قاسم نے اپنی جان قربان کی، جس پرچم کو بلند کرتے ہوئے اون و محمد کی جوڑی نے اپنی جان قربان کی، اور جس پرچم کو بلند کرتے ہوئے تبسم کی حالت میں 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنے گلے پر تیر کھایا۔ اس فکری استقامت کو، اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو فروعی اختلافات ہیں معاشرے میں، یہ جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں معاشرے میں، ان کی سطح سے بلند ہو کر، مکتب امامت اور مکتب خلافت کی سطح سے بلند ہو کر مسلمانوں کو انقلاب محمد کے پرچم کو تھامنا چاہیے، تاکہ دنیا میں
وہ ایک ایسی امت کے طور پر لوگوں کے سامنے آئیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہو۔ ناظرین محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر امت اپنے رسول کا چہرہ ہوا کرتی ہے اپنے کردار و عمل سے۔ تو مسلم امت کو آج جو مسلمان دنیا میں موجود ہیں، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، انہیں مسلم امہ کے ایک رکن کی حیثیت سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہر امت اپنے رسول کا چہرہ ہوا کرتی ہے اپنے کردار و عمل کے حساب سے، تو مسلمان امت بھی کسی عہد کی بھی ہو، اس عہد میں اپنے رسول کا چہرہ ہوگی۔ تو کیا ہم اپنے رسول کا چہرہ خوشگوار انداز میں، محبت والے انداز میں، انسانیت والے انداز میں، مظلوم کی حمایت والے انداز میں، ظالم پر نفرین کے انداز میں، ظالم کے خلاف قیام کے انداز میں، انسانی حقوق کے تحفظ کے انداز میں ہم وہ چہرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، یا ہم سامراجی قوتوں کے حصے دار بن کر اب رحمت اللہ العالمین کے چہرے مبارک کو بگاڑ کر آج کی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کربلا ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، رحمت اللہ العالمین کا جو پیغام ہے، جو خوبصورت چہرہ تاریخ نے بنایا ہے، جو قرآن نے خوبصورت چہرہ بنایا ہے، جو یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، وہ جو چہرہ ہے مزمل و مدثر کا، وہ جو کالی کملے والے کا رخ اقدس ہے، اس رخ اقدس کو بگاڑنے میں، رخ اقدس کے تصور کو، تخیل کو، پیغام کو، نظام کو بگاڑنے والی قوتوں کے خلاف ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، ہمیں ان کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ یہی عصر عاشور کے بعد کی کربلا کا پیغام ہے، یہ عصر عاشور سے پہلے کی کربلا کا بھی یہی پیغام ہے۔ عصر عاشور کی بعد والی جو کربلا ہے، اس کا سفر ختم نہیں ہوا۔ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ عصر عاشور کے بعد جو کربلا شروع ہوئی، وہ کربلا ختم نہیں ہوئی ابھی، وہ کربلا اس دن ختم ہوگی جب دنیا پر انقلاب محمد کا وہ سب حلالی پرچم لہرائے گا، جب کوئی زیر دست نہیں رہے گا، جب کوئی بالادست نہیں رہے گا، جب انصاف ہوگا، لوگوں کی دہلیز پر انصاف ہوگا، جو وسائل ہوں گے اس کے سب مساوی طور پر مالک ہوں گے، ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق انسانیت اور کرۂ ارض کی فلاح و بہبود کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے کردار ادا کر سکے گا۔ اس وقت کربلا کا پیغام، کربلا کا وہ مشن جو عصر عاشور کے بعد سے شروع ہوا ہے، وہ اس وقت مکمل ہوگا جب ایک ہادی تشریف لائیں گے، اس لشکر کی قیادت کریں گے جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، دنیا کو علم سے بھر دے گا، دنیا کو محبت سے بھر دے گا، دنیا کو یکجہتی سے بھر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ ابھی ہماری گفتگو سماعت فرما رہے تھے مکس اسپیشل کے مکس نیوز کے پروگرام مکس اسپیشل میں کربلا کے حوالے سے، جس کا عنوان تھا کربلا سے عاشور کے بعد۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمات میں معروضات پیش کی ہیں۔ ایام کربلا میں آپ ان معروضات پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا کہ کربلا کا وہ سفر جو عصر عاشور کے بعد ختم ہوا تھا، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ سفر جاری ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سفر میں لوگ شامل بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کھٹن رہے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ سے لوگ بھی چلے تھے، پہلے وہی سمجھتے تھے کہ امام حسین کوئی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا خیال تھا حکومت قائم ہوگی، ہم ابتدائی ساتھیوں میں سے ہوں گے، ہمیں بڑا مال ملے گا۔ جب راستے میں امام حسین کو جناب مسلم بن عقیل اور دوسرے دوستوں کی اور بھتیجوں کی شہادت کی اطلاع ملی، اور ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین علیہ السلام کوئی نظام حکومت قائم کرنے یا کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے امام حسین کے قافلے کو چھوڑتے گئے۔ اور جب امام حسین کربلا میں پہنچے تو ان کے ساتھ 72 آدمی تھے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، کربلا کا عصر عاشور کے بعد کا جو سفر ہے، اس سفر میں مختلف ادوار میں لوگ اسی نیت سے شامل ہوتے ہیں کہ شاید یہ جدوجہد جو ہے وہ کسی ریاست پر قبضے کے لیے ہے جہاں سے مال غنیمت ملے گا۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے۔ عصر عاشور کی بات کی کربلا کسی مملکت پر، کسی کرۂ ارض کے کسی خطے پر قبضہ گیری کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کی تحریک ہے، یہ تحریک ہے انسانیت کو انصاف پہنچانے کی تحریک ہے، یہ تحریک ہے مسلم امہ کو، مسلمانوں کو اپنے محبوب کا روشن چہرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی تحریک ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم سب، میں اور آپ، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے حبیب کے، اپنے محبوب کے، امام حسین کے روشن کردار اور چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مکس نیوز کے پروگرام مکس اسپیشل سے ناظرین کرام، حیدر جاوید سید کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنی معروضات پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ہے۔